کبھی پاکستان اور بھارت کو ایک ہی وقت میں آزادی ملی تھی، لیکن اگر آج ہم دیکھیں پاکستان اور بھارت کی معیشت، طرز حکمرانی، تعلیم، سفارتکاری، تو ہر چیز میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ جب ایک دن کے ڈفرینس سے آزادی ملی تو دونوں میں اس قدر ڈفرینس کیوں نظر آتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور بڑی ہی انٹرسٹنگ گفتگو ہونے جا رہی ہے ہماری آج آغا ساجد شاہ صاحب سے۔ آپ پراسپیرا دیکھ رہے ہیں اور مجھے انیسہ ستی کہتے ہیں۔ آغا ساجد شاہ صاحب سے ہم جانیں گے کہ آخر یہ ڈفرینس کیوں نظر آ رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور بھارت کی آزادی میں کوئی بڑا فرق نہیں تھا، کوئی بہت زیادہ گیپ نہیں تھا، تو آج پاکستان اور بھارت کے طرز حکمرانی کی بات کر لیں، تعلیم کی بات کر لیں، سفارتکاری کی بات کر لیں، معیشت کی بات کر لیں، تو ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ اس کی کوئی بڑی وجوہات کیا نظر آتی ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بہت ساری وجوہات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے، ہاں فرق ضرور ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دن کا فرق ہے۔ پہلی بات تو آپ نے کہا کہ ایک دن کا آزادی کا فرق ہے، 14 اگست اور 15 اگست انہوں نے آزادی کا اعلان اس کے بعد کیا۔ آزاد ہم کس سے ہوئے تھے؟ ظاہر ہے انگریزوں سے آباد ہوئے تھے، برطانیہ سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی۔ تو اب اس کے بعد دیکھا جائے کہ انڈیا جو ہے، جب اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا، اس کو تقسیم کیا، تو انڈیا کے جو ایریا تھا، علاقہ تھا، آلریڈی ڈیولپڈ علاقہ تھا۔ وہاں پہ جو فیکٹریز اور جو اکنامیکل کنڈیشن تھی وہ ایز کمپیئر ٹو جو پاکستان کو حصہ ملا تھا اس کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ ان کو کم ٹائم لگا وہاں تک پہنچنے میں، ہمیں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگا یہاں تک پہنچنے میں۔ اسی طریقے سے جو لوگ، ظاہر ایک سیٹلڈ ایریا تھا، جو لوگ پڑھے لکھے تھے، جو لوگ سمجھدار تھے، جو لوگ سینئرز تھے، ان لوگوں نے انڈیا کو چنا اور پاکستان کو ظاہر ہے وہ حصہ ملا۔ جو غریب لوگ تھے، جو اس طریقے سے اسکلڈ نہیں تھے، اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے اگر ہم اس سینیریو میں چلے جائیں تو اس وقت جب پاکستان بننے کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی، کاوشیں کی جا رہی تھی، ہم اگر 70s کی بات کریں، 1870s کی بات کریں، تو اس وقت علی گڑھ یونیورسٹی بنی اور باقی جو ہمارے سید احمد خان یا باقی جو ہمارے سینئر مسلم کی بات کروں گا کہ لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کو پڑھانے کے لیے بیڑا اٹھایا۔ کیوں؟ کہ اس وقت مسلمس کی پڑھنے پر جو پڑھے لکھے اور سمجھدار سینئر لوگ تھے ان کی تعداد بہت کم تھی۔ یہ سارا امپیکٹ آیا یہاں پر۔ بالکل، قائد اعظم کی ورڈنگ بھی ہے کہ تعلیم ہمارے لیے زندگی اور موت کا ایک کیوں کہ انہوں نے اس وقت کے جوانوں کو بیک اپ کیا، انہوں نے ان کو ایموشنلی ان کو موٹیویٹ کیا کہ اب آپ اٹھو، پڑھو، کچھ کرو ٹیکنالوجی کے، کیونکہ اس وقت جو مسلمانوں کے لیے جابس تھیں وہ تھرڈ کلاس، یعنی تھرڈ کیٹیگری کی جو جابس تھیں وہی جابس تھیں۔ تمام اعلیٰ عہدوں پر پاکستان جو مسلم سے ان کو جابس نہیں ملتی تھی۔ اگر کوئی ہوتا بھی تھا، اگر کوئی تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا تو اس کو صرف فارشوں کی وجہ سے اور سر آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، پیچھے کر دیا جاتا تھا۔ جی بالکل، آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی۔ میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آزادی کے بعد ہم نے ایسی کیا غلطیاں کی جنہوں نے آج ہمیں یہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے جہاں آج پاکستان کھڑا ہے، اسٹینڈ کر رہا ہے پاکستان۔ بہت سی پرابلمس ہیں ابھی بھی، نو ڈاؤٹ انڈیا میں بھی ہیں، چائنا بھی ہم سے جو ہے وہ چند سالوں بعد آزاد ہوا اور آج چائنا جو ہے وہ سیکنڈ سپر پاور مانا جاتا ہے اور ان فیوچر وہ سپر پاور بن سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کی، اگر ہم انڈیا کو ایک سائڈ پہ بھی رکھ دیتے ہیں، پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، ہم اپنے ملک کی بات کر لیتے ہیں، تو ہم نے ایسی کیا غلطیاں کی جو نہیں کرنی چاہیے؟ میں اسی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ وہ سمجھدار لوگ اس طرح سے پاکستان میں نہیں تھے یا مسلمز نہیں تھے۔ جتنے سینئر عہدیداران تھے وہ ہندو تھے اور انڈیا میں تھے۔ تو ظاہر ہے ایک میکانزم جو تھا وہ وہاں پہ بنا ہوا تھا، یہاں ڈیولپ کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ ڈیولپ ہونے میں ہمیں ٹائم لگ گیا، لیکن اس کے باوجود آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ ڈفرینس، جتنا ڈفرینس ہونا چاہیے تھا یا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس وقت، کیونکہ میں نے بتایا آپ کو مسلمس اس طرح سے پڑھے لیکن ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی تھی۔ آپ بالکل صحیح ڈس ایگری کریں، لیکن میں نے انڈیا کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، میں نے بات کر لی چائنا کی اور میں نے صرف بات کی پاکستان کی کہ ہم نے کیا غلطیاں کی۔ ہم نے جو غلطیاں، جو ایک بڑی غلطیاں تھیں جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ بیک پہ دھکیلا، وہ غلطیاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اور شاید آج ہم وہی غلطیاں دہرا رہے ہوں، تو اس پہ میں ڈسکشن کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں نا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی سسٹم کے لیے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس لیے کہ جب آپ ایک میکانزم بناتی ہیں تو آپ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے بناتے ہیں کہ یہ میں نے اتنے عرصے میں یہ چیز کرنی ہے۔ تو ہم لوگوں نے کیا غلطی کی؟ ہم لوگوں نے پولیٹیکل، ایک تو نان اسٹیبلٹی تھی، دوسری ہم نے پولیٹیکل نمبر گیم کے چکر میں
کسی ایک پروجیکٹ کو کمپلیٹ نہ ہونے دیے اس لیے کہ کسی کا نام نہ آ جائے. جبکہ ہم ایز کمپیئر ٹو چائنا کے جیسے آپ نے بات کی تو وہاں پر ایسا نہیں ہے. وہاں پہ ایک پروجیکٹ اگر لانچ کیا جاتا ہے تو اس کو کمپلیٹ بھی کیا جاتا ہے, اس کو پروموشن بھی دی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد بات ہوتی ہے مینٹالٹی کی. اس وقت جو واضح فرق چائنا اور پاکستان کے حوالے سے اگر آپ نے بات کی ہے تو میں جو دیکھتا ہوں وہ ایک ریزن ہے, اس کی صرف ایک ریزن ہے کہ وہ لوگ پڑھتے ہیں کام کرنے کے لیے, وہ ترقی کرنے کے لیے. ان کے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے افسر بننا ہے, اور ہم پڑھتے ہیں صرف افسر بننے کے لیے, پیپرز دینے کے لیے, پاس ہونے کے لیے. پھر اسی طریقے سے ہمارے یہاں تھوڑا سا جو میکنزم وہ تھوڑا الٹا ہے. یعنی جو ان پڑھ لوگ ہیں یا جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں کو گورن کر رہے ہیں. بالکل. آپ یہ دیکھیں سی ایس پی آفیسر کو گورن کور کر رہا ہے وہی انگوٹھا چھاپ ایم این اے یا منسٹر, جس کے بارے میں مشرف صاحب نے اس وقت اپنی اسمبلی میں بل پاس کیا تھا کہ اسمبلی میں کوئی بھی آئے گا تو کم از کم گریجویٹ ہوگا. اس کے بعد خالی ہو گئی تھی اور باقاعدہ پروٹیسٹ ہوئے تھے. کیوں؟ اب مجھے یہ بتائیں, چاہے کوئی بھی دور گزرا, ابھی گزشتہ دور گزرا پاکستان تحریک انصاف کا, اس میں مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص نے لا کیا ہوا اس کو ہم وزیر سائنس مواصلات بنا دیتے ہیں یا وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی بنا دیتے ہیں. ایک بندے نے اگر ایجوکیشن کیا ہوا اس کو صحت کا منسٹر بنا دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اچھا, ایک صحت کا منسٹر آپ نے بنایا, اس سے کوئی کرپشن سامنے آئی یا اس سے ہینڈل نہیں ہوئی چیزیں یا وہ ڈیلیور نہیں کر سکا تو اس کو ہم نے اٹھا کے دوسری منسٹری دے دی. اور بھائی اس کی ایکسپرٹیز کیا تھی, اس کی بیسک کوالیفیکیشن کیا ہے؟ سو ہم ان چیزوں کی وجہ سے صرف اور صرف ہم لوگوں نے اپنے جو اپنے ووٹ پکے کرنے کے لیے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں یا اپنے ساتھ جو احباب ہیں ان کو oblige کرنے کے لیے ہم نے یہ وزارتیں بانٹنا شروع کر دی. ہم نے اسکلز نہیں دیکھی. اچھا, اب میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں کہ چائنا میں ایسا نہیں ہے. وہاں پہ جو بچے پڑھتے ہیں, جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اسکلڈ ہوتے ہیں. پہلی بات ہے ان کا معیار تعلیم یہی نہیں ہے, وہ ہماری طرح بھاری بستے نہیں لے کے جاتے, وہ اسکول میں پڑھتے ہیں. اور ہمیں اپنے معیار تعلیم کو بہتر بنانے کے ساتھ بہتر بنانے کی بھی نہیں, چینج کرنے کی ضرورت ہے ٹوٹلی. وہ بھاری بستے نہیں لے کے آتے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں, آج سے میں جیسے اکثر بات کرتا ہوں تو ہم نے تو اپنے بچوں کو ایک دوڑ میں لگا دی ہے 20 سال پہلے چلے جائیں تو آپ کا ایک میموری ٹیسٹ ہوتا تھا. آج ایز کمپیئر ٹو کچھ بہتر ہوا ہے, آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے, جبکہ انٹرنیشنل کنٹریز میں یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے کہ بچے کو شارپ مائنڈڈ بنایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو بھی جتنا بھی پڑھ جائیں ان کی کوشش ہوتی ہے وہ اپنا بزنس کریں. وہاں ہر گھر کے اندر ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے, وہ اپنا کام کرتے ہیں, اور اس میں جو بھی اگر کوئی اپنی پروڈکٹ بنانا یا سیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو نرم گوشہ دیا جاتا ہے, اس کو ٹیکس فری کیا جاتا ہے, اس کو پروموشن دی جاتی ہے, اس کو چانس دیا جاتا ہے, جس کے بعد وہ اپنی پروڈکٹ تیار کرتا ہے. اور گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آ کے لے جائے, ہاؤ ٹو سیل, یہ گورنمنٹ کی ٹینشن ہے. ہمارے یہاں کیا ہے, سب سے پہلے تو آپ نے این او سیز لینی ہے, ٹیکسز پے کرنے ہیں, پھر اس کے بعد کوالٹی کے نام پر کوالٹی کنٹرول نہیں کرنی, ایک جگہ نہیں پے کرنے, ہر سٹیپ پہ الگ الگ ٹیکس کوالٹی کنٹرول نہیں کرنی, کوالٹی کے نام پر ہم نے بتا دینا ہے. اور اس کے بعد بہت ساری چیزوں پہ ہماری ہرڈلز ہوتی ہیں, جس کے بعد بزنس مین تو موسٹلی اس چیز سے تنگ پڑے ہوئے ہیں, انویسٹر اس چیز سے بھاگ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم ایڈ آن کرتے ہیں تو پھر ہمیں ترقی نظر آتی ہے کہ یہاں پر. پھر اس کے بعد اگر ہم پولیٹیکل دوڑ میں دوبارہ واپس آ جائیں تو اگر ہم یہ کسی جگہ پہ پروجیکٹ لانچ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو اپنا شیئر نکالا جاتا ہے کہ اس میں مجھے کتنا شیئر ہے. اسی وجہ سے جو اس کی ٹوٹل لاگت ہوتی ہے وہ زیادہ رکھی جاتی ہے کہ اس کا اتنے % شیئر مجھے آئے گا. یہ چیزیں تو ہم سب کو پتہ ہے, اس پہ کچھ. اور یہ پاکستان کا ایک المیہ, اور شاید ہی کبھی فیوچر میں یہ چیزیں چینج ہو جائیں, ریکور ہو جائیں, انشاءاللہ تعالی ود دی پیسج آف کوئی ایسے حکمران آ جائیں ہمارے پاس, کوئی ایسے لوگ آ جائیں جو ان چیزوں کو دیکھیں اور ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں. سر میں جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کی معیشت کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے اور اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کرپشن. اسے ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی ایک لفظ میں ساری عوام سمجھ گئی ہے. کرپشن. اچھا, اور اسے ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے, اوپر سے ٹھیک ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے, نیچے سے میری اپنی ذاتی رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے اندر سے کرپشن, بالکل ایسے ہی ہے. ہم پیسے کی کرپشن نہیں کریں گے. اگر ہم نہیں کریں گے, ہم کیا کریں گے, ہم کسی مسجد میں جا کے اے سی 2 کی بجائے 3 اے سی چلا دیں گے. ہماری نا بلڈ میں کرپشن ہے. ہماری کوشش ہوگی کسی فیکٹری میں اگر کام کر رہے ہیں تو ہم کسی طریقے سے ہم ذاتیات پہ رہتے ہیں, ہم ذاتیات پہ رہتے ہیں, ہمارا ذاتی نقصان نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے. ہم جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم کسی فیکٹری میں جا کے اس اونر کا نقصان کر دیں کسی طریقے سے. ہماری روٹ کھلی ہوتی ہے اس وقت. پھر ہم اس کو کمپٹیشن کرتے ہیں کہ اونر کے پاس وہ گاڑی تو میرے پاس وہ گاڑی کیوں نہیں ہے, اور اس چکر میں ہم اونر کو بیٹ کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. سو ہماری کرپشن جو ہے نا ہماری سوچ میں ہے, اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری 2-3 لوگوں کی بنتی ہے. تربیت, والدین کی, اساتذہ کی اور علماء کی.
یعنی والدین گھر میں بچے کو یہ سکھائیں کہ تم نے پیسے کمانے کے لیے نہیں پڑھنا ہے، اچھا انسان بننا ہے. بالکل، پیسہ سب کچھ انسانیت بھی نہیں ہے. بہت ضروری ہے. تو جب آپ کے لیے ہوگا یہ بچہ جب 20 سال کے بعد جب بڑا ہوگا تو وہ چیزیں اس کی مائنڈ میں سیٹ ہوں گی. پھر اس کے بعد دین سے دوری ہے. ظاہر ہے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ خطبوں کے دین کے اندر، ساتھ ساتھ جمعے انسانیت کے بھی اندر، سکھائیں. اپنے دروس کے اندر گورنمنٹ کی بات نہ کریں، پولیٹکس کی بات نہ کریں. یہ سکھائیں کہ بھائی بیسک ذمہ داری کیا، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہماری بیسک انسانیت کے طور پہ ذمہ داری کیا. اور اس کے بعد اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ اسکول میں باقاعدہ ایک کلاس ہونی چاہیے کہ جہاں پر آپ کو ایتھکس سکھائی جائیں. ہم کیا کر رہے ہیں، صرف اور صرف دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. سائنس کی تعلیم، سائنس ہے، میتھس ہے، انگلش ہے، تو فلاں فلاں اس دوڑ میں لگے اور رٹا ہم نے تو ڈے فرسٹ سے اپنے بچوں کو ایک دوڑ میں لگا دیا. وہ تو کچھ سوچ ہی نہیں پاتے، سوچ نہیں کچھ بننے کے بارے میں نہیں سوچ پاتے، ہمیں کچھ نمبر غلط ہو رہا ہے اس گیم بارے نمبر میں نہیں گیم سوچ چاہیے پاتے. کہ آپ کے 1100 میں سے 1050 مارکس آئے یا 1060 کیوں نہیں آئے. اور اس بات پہ ہم بچے کو ڈی گریڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی سینسز نہیں چیک کر ہوتا کہ بچے میں ہم کیا سکلز بھی کیپیسٹی نہیں ہے، دیکھ کیا رہے. کیپیبلٹی ہم ہے. بچے کی یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ کس بچے میں کیا خاصیت ہے یہ چیزیں جس نے یہ نظام ایک تعلیم، اچھے نمبر لے لیے. یس، یہ brilliant نظام ہے. تعلیم، یہ مینٹالٹی، یہ کرپشن، یہ 3-4 اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی، یہ 3-4 چیزیں ہو جائے تو یقیناً ہم بہت جلد ان ملکوں کی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے. پاکستان کی اگر ہم بات کریں، ہم نے سارا جو ایک پاسٹ گزرا وہ بات کر لی، جو حال میں ہم جی رہے ہیں، جن حالات میں جی رہے ہیں وہ بات کر لی. فیوچر کی اگر ہم بات کر لیں تو آج سے 10-15 سال بعد آپ پاکستان میں کیا تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، پاکستان کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ میں تو بہت بہتر تبدیلی دیکھ رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. خود ایک چھوٹا سا خدشہ ذہن میں ہے، جیسے حالات اس وقت جا رہے ہیں مڈل ایسٹ کے، جو اس وقت حالات جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف ہم نہ چلے جائیں تو ظاہر ہے ہم بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس ایندھن کا چیز حصہ بن سکتے جائیں گے. ہیں. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی ریسنٹلی ایران نے انڈیا کو بھی تھریٹ کیا ہے. تو اب اگر ہم کسی ایک سائڈ پہ اگر ٹلٹ کرتے ہیں تو اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے ہمیں بھی لقمہ اجل بنائے کسی بھی طریقے سے. تو اگر ان کو کبھی بھی اپرچونٹی ملی تو وہ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. تو اس چیز کا خطرہ رہتا ہے. دوبارہ سے ایک کشیدگی دیکھنے میں آئی ہے، Exactly, اسی حوالے سے بات کریں گے کہ exactly. دوبارہ جو کشیدگی دیکھنے میں آئی. اب تو پاکستان بھی ایک ثالث کا کردار ادا کر چکا ہے. پاکستان کس حد تک دوبارہ کردار ادا کرے گا، دوبارہ کون آئے گا درمیان میں یہ جنگ روکنے کے لیے، اور دوبارہ شروع ہونے کی وجوہات کیا رہی ہیں؟ دیکھیں ہاں، اس میں 3-4 سوال آپ نے مکس کیے ہیں. جی، آپ ون بائی ون جواب دے دیں. دوبارہ شروع ہونے کی وجوہات ہے کہ یہ جو تو ہمارے قرآن پاک میں بھی لکھے یہودیوں کا کبھی آپ اعتبار نہ کریں. بالکل. یہودی لابی جو ہے وہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے ہیں اور وہ باز نہیں آ رہے. جہاں تک ایران کی بات کی جائے تو پہلے بھی ایران کی ڈائریکٹ جنگ امریکہ یا اسرائیل سے نہیں تھی، ان کی لبنان اور غزہ کی وجہ سے تھی. ٹھیک ہے، اور وہ اپنے ڈیفینس بھی کر رہے ہیں. آج بھی جب جنگ بندی ہوئی تو ان کی شرطوں میں، شرائط میں یہ شامل تھی کہ آپ لبنان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، لیکن لبنان پہ اسرائیل کے حملے نہیں رکے، جس کے بعد دوبارہ سے یہ ساری کشیدگی بڑھنا شروع ہوئی. یہ تو ایک چیز تھی. پھر آپ کے بعد اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ اب پاکستان کا کردار کیا رہے گا. پاکستان کی ہمیشہ کوشش ثالثی کی رہے گی، کبھی بھی جاریت پاکستان نہیں کرے گا، کیونکہ کسی کی جنگ میں نہ کودنے کا فیصلہ پاکستان کر چکا ہے. افغانستان میں یہ ایک ٹرائی لی جا چکی ہے کسی جنگ میں کود کے، جو آج تک ہم بھگت کیا رہے یہ ہیں. کشید آپ یہ آنسر کر دیں، دین میں نیکسٹ آپ کو ٹچ کرنا چاہوں گی. یہیں پہ یہ میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ یہ کشیدگی اس طرف جا سکتی ہے کہ ابنائے ہرمز دوبارہ افیکٹ ہو سکتا ہے. تیل کی قیمتیں پاکستان میں جیسے پچھلے دنوں 14 روپے پھر بڑھا دیا گیا، نہیں ہے، جا چکی ہے. اور تیل کی قیمتیں دوبارہ ہم بڑھانا شروع ہو گئے. اسٹریٹ آف ہارمز کو باقاعدہ بند کیے جانے اور پورا کنٹرول اوور کرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے، جس کے چند ہی دنوں میں ابھی آفٹر شاکس پوری دنیا کو نظر آئیں گے. اور وہ چیزیں تو ہو چکی ہیں اب دوبارہ سے، اور اب اس کو روکنا تھوڑا سا مشکل بھی ہے باقی کنٹریز کے لیے بھی. آلدو کہ اگر جو یونائٹڈ نیشنز ہے وہ اس میں کو کردار ادا کرے، کیونکہ اس وقت امریکہ کو بھی اپنا خطرہ ہے، کیونکہ امریکہ ایک بہت بڑا نقصان اپنا کر چکا ہے. کل کی جو ایک سروے کے مطابق تھا کہ 43% پاپولیرٹی رہ گئی ہے ٹرمپ کی اپنے کنٹری میں، تو ایک خطرناک حد تک اس کے لیے ایک نیگیٹو چیز ہے. سو وہ اس کو بھی بچانے کی کوشش کری ہے، اس کو بچانے کی کوشش کری اسرائیل کے ساتھ رکھ کے. ایز سچ وہ رزلٹ اور وہ ریلیف وہ حاصل نہیں کر سکا امریکہ جو اس کی ایکسپیکٹیشنز تھی. ادھر ہم دیکھا جائے تو اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایران اس وقت اکیلا ہے، جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں، جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں، وہ خاموشی سے بیک اینڈ پہ ایران کو سپورٹ ضرور کر رہے ہیں. ورنہ آپ یہ دیکھتے کہ یہ تمام کنٹریز ایران کو بیک فائر ضرور کرتے. صرف ایران امریکن جو ایئر بیسز ہیں ان کو فائر کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں سے ان کے اوپر کاؤنٹر اٹیک ہو رہا ہے. لیکن اسی وجہ سے ایک اچھی بھی تو سامنے آتا ہے کہ اپنا ڈیفنس کر رہا ہے، جسٹ ایگزیکٹلی ڈیفنس کر رہا ہے. اور سیکنڈلی جو ایران کے ساتھ اس وقت بلاک بنا ہوا ہے چائنا، رشیا، پاکستان اور کوریا کا،
یہ ایسے بلاک ہیں کہ پوری دنیا کے لیے الارمنگ ہے. یہ چھوٹے کنٹریز نہیں ہیں انکلوڈنگ پاکستان. سو یہ چیزیں ایران کو سپورٹ کر رہی ہیں, بیک کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے پوری دنیا خوفزدہ ہے. تو یہ جو بلاک ہے اور یا یہ جو سچویشن ہے یہ دو طرف لے کے جا سکتا ہے. یا اس خوف کی وجہ سے وہ لوگ ایک بار پھر پیچھے ہٹیں گے, اور یا پھر وہ اپنی طاقت دکھائیں گے, یہ اپنی طاقت دکھائیں گے, تو خدا نخواستہ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو سکتی ہے. یہ دونوں آپشن, اور اگر دونوں اپنی طاقت دکھاتے ہیں تو ہم دوبارہ جس سچویشن سے ابھی جسٹ نکلے تھے اس طرف دوبارہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کہیں آگے جائیں گے. اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے, صرف نہ کہ ایران اور اسرائیل کے لیے. سر, اگر آج آپ کو دنیا کو ایک مثبت پیغام دینے کا موقع ملے تو وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے, مثبت پیغام دنیا کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, بحیثیت پاکستانی قوم کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, مسلمس کے حوالے, یہ ایک الگ الگ چیزیں ہیں, اس حوالے سے بات کیجیے. میری اس میں ذاتی رائے یہی ہے کہ جو فرسٹ ورلڈ ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں, اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ان کے کنٹری میں جا کے دیکھا جائے تو ان کے کنٹری میں ایز کمپیئر جرائم کم ہیں, بہت کم ہے, بہت زیادہ پیس ہے. سو وہ اس کو پروو بھی کریں. لیکن وہ جو شیطانی ہے, وہ جس طرح سے اب ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز غلطی کی طرف جاتی ہے تو کسی ایک شخص کی شرارت ہوتی ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پورا ایریا, پورا علاقہ یا پورا ملک لپیٹ میں آ جاتا ہے. سو اگر آپ کا کوئی لیڈر پوری دنیا کے سوال ہے, کوئی شیطانی کر رہا ہے, شرارت کر رہا ہے, تو فوری طور پہ ہمیں اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اس سے نہ صرف وہ لپیٹ میں آئیں گے اور باقی بھی لپیٹ میں آئیں گے اور چیزیں خرابی کی طرف جائیں گے. کیوں نہ امن کی جو ہم ایک پوری راگ لاپتے ہیں ہم اس پہ امپلیمنٹ بھی کریں. سو امن میں ہی سب کی بقا ہے, انسانیت میں ہی سب کی بقا ہے. لیکن آخری چیز یہاں پہ ضرور کہوں گا, غیرت بہت ضروری ہے. اگر آپ ایران کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایران شیطانی کر رہا ہے, تو میں یہاں ضرور میسیج دوں گا, ایران سیلف ڈیفنس بھی کر رہا ہے, اور ایران میں سمجھتا ہوں کہ باقیوں کی بقا کی وجہ بھی ہے, ورنہ ایک ایک کر کے یہ سب کنٹریز لقمہ اجل بنتے چلے جائیں گے اور وہ دھاوا بول کے قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. سو غیرت ہونا بہت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا تحفظ تو بہت ضروری ہے. جی, کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اس وقت اپنی شریعت کی بقا کے لیے ایک رٹ قائم کی ہے. سو اگر ایران اس حوالے سے رٹ قائم کرتا ہے اسلام کی بقا کے لیے کہ بینگ اے مسلم ہمیں انسانیت دکھانی چاہیے, اور اس ایران کی اپنی لڑائی میں پہلے بھی کہہ چکا, لڑائی نہیں ہے لبنان اور غزہ, اور اس میں اہل تشیع اہل سنت والا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. غزہ کے لوگ اہل تشیع نہیں ہیں, صرف انسانیت اور مسلم کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں سب اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور اسی میں ہم سب کی بقا ہے. بہت شکریہ سر, بہت انفارمیٹیو گفتگو رہی. بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. خواتین و حضرات, آج ہم نے بہت سے موضوعات پر چھوٹی چھوٹی ڈسکشن کی, اور ہم نے اس چیز کو ایک کہتے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی کہ ملک میں یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نیگیٹو امپیکٹ آ رہے ہیں, اور کیسے ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے یا ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے. ایک چیز جس نے بڑی پیک کریٹ کی پچھلے دنوں میں کہ دوبارہ سے 14 روپے جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بڑھا دی گئی. نو ڈاؤٹ عوام کے لیے بڑی شاکنگ نیوز ہوتی ہے. عوام کو اپنے گھر چلانے ہیں, اپنے چولہے چلانے ہیں, اور وہ وہیں تک کنسرن ہے. لیکن اس وقت جو دنیا کی سچویشن بنتی جا رہی ہے, اگر اس پہ کنٹرول نہ کیا گیا تو ان فیوچر اس کے بڑے ہی نیگیٹو امپیکٹ آئیں گے, اور یہ امپیکٹ صرف ان لوگوں کو نہیں دیکھنے پڑیں گے, یہ ہمیں بھی دیکھنے پڑیں گے اور پورے ورلڈ کو دیکھنے پڑیں گے. تو ضروری ہے کہ امن قائم کیا جائے اور امن کے لیے اقدامات کیے جائیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.